أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین اور ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الزمر جو 24ویں پارے میں ہے اس کی آیات 53 سے لے کے 63 تک یعنی 10 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اور اس سورہ میں مضمون جو ہے وہ اصل میں توحید کا ہے، اس کا اثبات اور ساتھ ہی ساتھ شرک کی جو ہے تردید کی گئی ہے. اور اس میں خاص طور سے مخاطب جو ہیں وہ قریش کے لوگ ہیں، مکہ کے لوگ ہیں، مشرکین جو ایمان نہیں لا رہے تھے، اپنے شرک اور کفر پر پڑے ہوئے تھے. تو پیچھے اس میں ان کی گمراہیاں جو ہے بیان کی گئی ہیں اور کس طرح سے وہ اللہ کی توحید سے وہ متنفر ہیں یہ بتلایا گیا ہے. یہاں تک کہ آیت نمبر 45 میں یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تنہا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ وہی خدا ہے، وہی رب ہے، صرف تنہا اس کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، یہاں اس سے مراد مشرکین ہیں اور کفار ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یا آخرت کو نہیں مانتے، ان کے دل کڑتے ہیں. اور جب اس کے ماسوا جو ہوتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ اگر ملا دیا جاتا ہے ان کے دیوی دیوتاؤں کو، ان کے بتوں کو، ان کے پیروں کو، جو بھی ہیں، تب بڑے خوش ہونے لگتے ہیں. تو یہاں پہ اسی سلسلے میں ایک چیز آئی تھی پیچھے شفاعت کے بارے میں، کہ یہ مشرکین اور کفار یہ شفاعت کا باطل تصور انہوں نے گھڑ رکھا ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ شرک میں مبتلا ہیں. تو ان کی تمام خرابیاں اور شرک اور کفر کے جو برے نتائج ہیں وہ بیان کرنے کے بعد انہیں بیان کیا گیا کہ کیا کیا ہوگا، اس کا نتیجہ آخرت میں کیا برآمد ہوگا. یہ بیان کرنے کے بعد وہ آیت جو آج ہم نے تلاوت کی، خاص طور سے پہلی آیت نمبر 53، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
انہیں بڑی امید دلائی ہے کفار اور مشرکین کو، اور بڑا ہی امید بھرا خطاب ہے حقیقت میں کہ باوجود تمہارے ہاں یہ سب کچھ ہے، تمہاری زندگی یہ کفر اور شرک میں سے آلودہ رہی ہے، اور ہر قسم کی برائیاں اور گناہ کا تم جو ہے ارتکاب کرتے رہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے آج بھی تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ یہ پیغام دے دیں، آپ یہ میسج دے دیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دو کہ اے میرے بندو، تو کہہ دو اے میرے بندو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو۔ تو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، چاہے مومن ہو چاہے کافر، سب کو پیدا کرنے والا، سب کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اس وجہ سے کوئی مانے نہ مانے، بہرحال وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خطاب کیا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت کے بارے میں بعض علماء نے، ہمارے سلف میں سے بعض نے کہا ہے کہ قرآن شریف میں یہ آیت جو ہے سب سے زیادہ امید والی ہے، یعنی وہ آیت جو امید دلاتی ہے، جس کے اندر امید پائی جاتی ہے، وہ یہ آیت ہے کہ اب دیکھیں کہ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم ڈھایا ہے، خود اپنے ساتھ جو ہے نا انہوں نے غلط کیا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، کفر کیا، اور اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ انہوں نے بہت سارے معبودان باطل گھڑ رکھے جن کی وہ پرستش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، یعنی ناحق لوگوں کے مال کھائے اور حرام جو ہے وہ کھایا، زنا کیا، بدکاری کی، قتل کیا، تو یہ سارے گناہ ان کے ہاں پائے جاتے تھے۔ تو اس سب کے باوجود کہا کہ دیکھو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے ہاں مایوسی نہیں ہے۔ آج تک کوئی کسی بھی نوعیت کا فرد رہا ہو، اس کے ہاں خواہ کتنی اس کی زندگی تباہ کن اور برباد رہی ہو، آج اگر اسے احساس ہو جائے اپنے گناہوں کا اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی تمہارا شرک اور کفر ہے، اس سے تم گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں کہ اب تم نے شرک کیا اور زنا کیا، بدکاری کی، چوری کی، ڈاکہ کیا، قتل کیا، تو اب ایمان لانے سے فائدہ کیا، میں تو بخشا نہیں جاؤں گا۔ فرمایا کہ ہر ایک بخشا جائے گا، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف جو ہے نا وہ پلٹو۔ کہ پہلے کہا کہ اے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اور اپنی جانوں پر زیادتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر اور شرک کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے، معصیت کے ذریعے سے انہوں نے زیادتی کی ہے، آؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہ تو بہرحال خطاب اس وقت تھا، آج یہی خطاب پوری انسانیت سے ہے، بگڑے ہوئے تمام لوگوں سے، خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلموں میں سے، ہر ایک کو اللہ کی طرف سے یہ کھلا ہوا پیغام ہے، کھلی ہوئی دعوت دی جا رہی ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بھی گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے ہیں، جو اللہ سے دور رہے ہیں، جنہوں نے شرک تک کیا ہے، کفر کیا ہے، آج اپنے گناہوں سے تائب ہو کر آ جائیں اللہ کے بارگاہ میں، تو مایوس ہونے کی اللہ کی رحمت جو ہے موجود ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور وعدہ یہ کیا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو یہ کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو اب اللہ کی رحمت کو پانے کا طریقہ کیا ہے وہ اگلی آیت میں بتلایا جا رہا ہے۔
اور بڑی اہم چیز ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ یہ انابت ایک عربی میں ہوتا ہے لفظ، مصدر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، پلٹنا۔ اس سے فعل امر ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور پلٹو اپنے رب کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توبہ کے ذریعے سے اور اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے سے پلٹنا۔ یعنی انابت جو ہوتی ہے، جب رب کی طرف انابت ہوتی ہے، رب کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، تو اس کا خود بخود یہ مفہوم ہو جاتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ تمہارے چیزیں رہی ہیں، یہ کفر اور شرک، یہ حقیقت میں اللہ سے دوری تھی۔ تم اللہ سے دور ہو گئے تھے، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح سے اپنے آپ کو تم نے اللہ کی رحمت سے محروم کر لیا تھا۔ تو آؤ، تم سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ جو کہیں مندروں میں جا کے گھنٹے بجاتے ہیں، وہ جو کہیں کسی جانور کو، کسی درخت کو، کسی پتھر کو پوجتے ہیں، وہ زندہ اور مردہ انسانوں کو پوجتے ہیں، نہ جانے کتنوں کو انہوں نے اپنا کارساز اور دیوتا اور بھگوان بنا رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو قبروں کا طواف کرتے ہیں، جو اماموں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، جو وہ تمام چیزیں جو اللہ کے حقوق ہیں، جو اللہ کا رتبہ ہے، وہ انہوں نے لوگوں کو دے رکھا ہے، اور پھر ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے سفارش کرتے ہیں، ان سے شفاعت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں شرک ہے۔ ان سب سے کہا کہ یہ سب چیزیں بند کرو دروازے، آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ جو تمہارا مالک حقیقی ہے، اللہ جو تمہارا خالق ہے، اللہ جو تمہارا رب ہے، اس کی طرف پلٹو۔ فرمایا کہ انیبوا الی ربکم، یہاں پہ یہ نہیں انیبوا الی اللہ، اللہ کی صفت آئی رب، جو تمہارا رب ہے اس کی طرف پلٹو، یعنی اللہ مالک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان کیا ہوتا ہے، اگر کوئی غلام ہے کسی کا تو اس کا وہ مالک ہے، ظاہر ہے کہ اس کے دربار میں اس کا کام ہے کہ وہاں حاضری دے۔ کوئی اگر کسی کمپنی میں امپلائی ہے تو اس کا کام ہے کہ اس کمپنی میں حاضری دے، یا وہاں پہ جائے جہاں پہ کمپنی اس کو بیٹھاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ رب کہا گیا ہے اس طرح سے کہ رب کے معنی ہیں پیدا کرنے والا، نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، پالنے والا، روزی روٹی دینے والا، اس لیے مالک ہے وہ۔ اپنے مالک کی طرف پلٹو، اللہ ہی مالک ہے، یعنی مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے، اس کی طرف پلٹو۔ وہ کن کے ہاں تم جا کے بیٹھے ہوئے ہو، مانگنا ہے اس سے مانگو، وہی دیتا ہے وہی دے گا، باقی سب جھوٹے جو ہیں نا وہ دروازے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ رجوع کرنا، پلٹنا، اسی کو کہا جاتا ہے توبہ، اور اس کے اندر خود یہ مفہوم شامل ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ اطاعت ہو، یعنی عمل صالح ہو۔ یہ نہیں کہ بس ہاں پلٹ آئے، توبہ کر لیا اور آگے کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ خود بخود ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، یعنی اللہ کے دین پر، اس کی تعلیمات پر ایمان لانا، ان کو ماننا، اور پھر اس ماننے کے بعد جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، انہیں کرنا، یہ جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ چنانچہ اگلا جو ٹکڑا ہے وہ فرمایا کہ وہ اسلموا لہ، اور اس کے موتی بن جاؤ۔ اسلام سے اسلموا فعل امر ہے، یعنی اپنا سر جھکا دو، اس کے فرمانبردار بن جاؤ، بی اوبیڈینٹ ٹو ہم، تو اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ، اس کے بتائے ہوئے احکام پر چلو، اس کی دی ہوئی شریعت پر عمل کرو۔ من قبل ان یاتکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ دھمکے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ عذاب آ دھمکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، نبی جب کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اتمام حجت، یعنی قوم کے سامنے اپنی پوری بات تفصیل کے ساتھ اس طرح سے رکھ دیتا ہے کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس کو اتمام حجت بولتے ہیں۔ اتمام حجت کے بعد اگر قوم ایمان نہیں لاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عذاب بھیج دیا کرتے ہیں، اور پھر آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، اللہ کی مغفرت ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ اللہ کی طرف تم رجوع کرو اور اس کی فرمانبرداری کرو۔ یہاں پہ یہ بات جان لینی چاہیے
کہ شرک اور شفاعت یعنی سفارش، اس کے جو عوامل ہیں، فیکٹرز ہیں، کیوں یعنی انسان مبتلا ہوتا ہے اس میں. اگر مشرکین کی تاریخ کا اور مشرک جو پہلے بھی گزرے ہیں اس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر، بہت بڑا عامل یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مشرک ہوتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے مایوسی اور بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دل کہہ رہا ہوتا ہے انہوں نے اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں، خدا کے لیے کچھ کیا نہیں، اس لیے ان کے اندر ایک مایوسی سی پائی جاتی ہے اور بدگمانی ہوتی ہے. اور یہ جو مایوسی اور بدگمانی ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں. اب یہاں سارا جو ہے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہی میں سے ایک یہ ہے کہ مشرک جو ہوتا ہے نا اس کو خدا کی رحمت اور مغفرت پر بھروسہ نہیں ہوتا. وہ خدا کی رحمت اور مغفرت پر بھروسہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ذہن میں جو ہوتا، اپنے کنسپٹ، اپنے تصور کے مطابق خدا کے کچھ ایسے لوگ ڈھونڈتا ہے کہ جو بناتا ہے، کہ جو اس کے قریبی ہیں، جو پہنچے ہوئے ہیں، جو اس کا کام بنانے والے ہیں. اور پھر یہ بنا کے ایک فرضی چیز ہوتی ہے کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ داتا ہیں اور پتہ نہیں کیا ہیں، یہ بھگوان ہیں. ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ وہ خدا کے ہاں اس کے کام آئیں گے، اس کی سفارش کریں گے اور سفارشی بن کر اللہ سے اس کی مغفرت کروا دیں گے. دنیا میں کچھ بھی کرتا رہے، اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا کوئی بات نہیں، فلاں ہے وہ جو ہے نکلوا لیں گے. تو حقیقت میں یہ جو غلط تصور ہے یہ ہمیشہ مشرک قوموں کے اندر پایا گیا ہے. آج دیکھیں وہ تمام قومیں اور تمام افراد جو شرک میں مبتلا ہیں تو وہ خدا کی طرف نہیں پلٹتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی مایوس ہوتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں. اس لیے کسی نے کہا فلاں جگہ جاؤ، وہاں پہ دوڑ کے پہنچ جاتے ہیں. کسی نے کہا پھر وہاں جاؤ، وہاں پہ دوڑ کے پہنچ جاتے ہیں. ان کا کام بس یہاں سے وہاں جو ہے چکر لگانا رہتا ہے. تو اس سے جو ہے بچایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹاؤ. یہ چھوڑو سارے، یہ قبریں ہیں، یہ استھان ہیں، یہ تھان ہیں، یہ بت ہیں، یہ ان سب کو چھوڑو. آؤ اپنے رب حقیقی کی طرف، اپنے مالک حقیقی کی طرف، اور اس کے مطیع فرمان بن جاؤ، اس کی فرمانبرداری کرو، اس کی اطاعت کرو. اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آ دھمکے، کوئی عذاب اللہ کی طرف سے عذاب آ دھمکے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یعنی دیکھو تم نے تو بڑا وہ سوچ رکھا ہے، ان کے بارے میں بہت گمان رکھا ہے کہ یہ بڑے کام آنے والے ہیں، کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی. اللہ جب پکڑے گا، عذاب آئے گا، بات ختم. یعنی عذاب کے ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کر لو. عذاب آ گیا تو اب توبہ بھی نہیں ہوگی. یہ دو چیزیں بتلائی گئی اس آیت میں، انابت اور اسلام. اب تیسری چیز حقیقت میں وہی اس کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس کا فرمانبردار بننا ہے تو کس طرح سے بنے اور اس کا ذریعہ، اس کا سورس کیا ہے. فرمایا کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کی طرف. اب قرآن کی پیروی کرو. قرآن تمہیں بتائے گا کہ اللہ کی طرف پلٹنے اور رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، اور قرآن ہی یہ بتلائے گا کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوتی ہے. یہ تمام تفصیل اس میں آپ کو قرآن ملے گی. اس لیے فرمایا کہ اتبعوا احسن ما انزل الیکم. احسن ما انزل یعنی وہ بہترین چیز، بہترین کلام جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. ابھی الیکم میں کم اور ربکم، کم یہ دونوں جگہ پہ کم، یہ ضمیر جو ہے پروناؤن یہ جمع کی ہے، یعنی لوگوں کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کی طرف جو بہترین کلام نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس کی پیروی کرو. یہاں پہ بھی پھر یہ کہا گیا ہے من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ دھمکے اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو. تو یعنی یہ عذاب آ جائے گا. تو اب یہ جو احسن ما انزل ہے، بہترین چیز جو نازل کی گئی ہے، اس سے مراد قرآن شریف ہے، کیونکہ خود اسی صورت میں
آگے آیت نمبر 23 میں پیچھے جو ہے نا گزر چکا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، قرآن کو کہا گیا ہے احسن الحدیث، وہاں پہ کہا گیا اسی صورت کی آیت نمبر 23 میں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ فرمایا کہ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ایک ہم رنگ کتاب کی شکل میں، جس کی صورتیں جوڑے جوڑے میں ہیں، اور اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی گائیڈنس، یہدی بہ من یشاء، اس کے ذریعے سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کو رہنمائی دیتا ہے، اس کو کامیابی عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، یعنی یہ ہدایت اسے نہ عطا کرے، محروم رکھے، تو پھر اسے اللہ کے بعد کوئی اور نہیں ہے کہ جو اسے ہدایت دے سکے، اس کے کام آ سکے، اس کی بگڑی بنا سکے۔ اس لیے جو احسن ما انزلہ ہے اس کی پیروی کرو، گویا اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اب اسے جو بہترین کلام کہا گیا، بہترین چیز، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے پہلو ہیں۔ ان میں سے مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ خدا کی آخری اور کامل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتابیں نازل کی، وہ ادھوری تھیں، وقت کے مطابق تھیں، اب یہ آخری چونکہ کتاب ہے اس لیے یہ مکمل کتاب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں تحریف، بگاڑ اور کچھ اس کے اندر باہر سے جو ہے گھسانے کی اور بدلنے کی کوئی اس میں امکان ہی نہیں، گنجائش نہیں، اور دنیا جانتی ہے، مسلمان تو جانتے ہی ہیں، دوسرے غیر مسلم بھی جانتے ہیں، حقیقت میں اسکالرز کی واقعتاً قرآن جیسا 1450 سال پہلے تھا ویسے ہی آج ہے، اور قدیم جو اس کے نسخے پائے جاتے ہیں سب میں بالکل کوئی وہ نہیں ہے، دنیا میں جائیں کہیں پہ بھی قرآن شریف ایک ہی رہے گا، مختلف نہیں ہے۔ تو یہ کوئی تحریف اس کے اندر نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، اللہ اس کا جو ہے نا محافظ ہے۔ تیسری چیز یہ کہ پچھلی جو کتابیں تھیں اور شریعتیں تھیں ان میں کچھ سختی تھی، تشدد تھا، اس کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، یہ جو دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے مطابق دین فطرت جو ہے نا اس کی دعوت دینے والا ہے۔ اس لیے اب یہ کتاب بالکل وہ ہے، ایسی شریعت ہے کہ جس کے اندر وہ چیزیں جو تشددات تھے بنی اسرائیل کے وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ چوتھی چیز یہ عربوں کے لیے خاص طور سے کہ یہ عربی مبین میں ہے، یعنی بالکل پیور عربی زبان میں ہے، یہ ان کے اوپر بڑا احسان ہے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ یہ کتاب جو ہے متشابہ اور سبع مثانی والی کتاب ہے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ یہ کتاب ملت ابراہیم کی دعوت دینے والی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت قریش کے لوگ بھی جانتے تھے اور مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے بزرگ ہیں، ہم انہی کی اولاد ہیں۔ یہودی وہ بھی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ان کے بزرگ ہیں، عیسائی بھی انہی کے قائل تھے۔ تو گویا یہ جو مذہبی طبقہ تھا وہاں پہ، اور جس کے پاس بھی کوئی مذہبی نسبت تھی، وہ سب کا سلسلہ جا کے کہاں ملتا تھا؟ حضرت ابراہیم سے۔ تو یہ کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل اوریجنل دعوت ہے اور ان کا جو طریقہ تھا اس کی طرف دعوت دیتی ہے، اس کا تعارف کراتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کتاب جو ہے نا بہترین کتاب ہے جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی۔ اچھا، اب یہ بیان کرنے کے بعد دیکھیے، ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اپنے رب کی طرف انابت یعنی پلٹو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اور قرآن شریف جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ عذاب آ جائے گا، پکڑ لیے جاؤ گے، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں تمہیں بتلایا؟ تمہاری صورتحال ہے، تمہارا جو رویہ ہے، تمہارا جو برتاؤ ہے، وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی تم کو ہم کیوں یہ موقع فراہم کر رہے ہیں اور تفصیل کے ساتھ اور بڑی نرمی اور محبت سے تم کو سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ مبادا کوئی کہے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو اللہ کے باب میں مجھ سے صادر ہوئی، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں ہی میں سے بنا رہا۔ تو ان تقول نفس، کہ کوئی نفس، اس سے مراد ہے کہ ہر وہ شخص جو اس سے مستفید نہیں ہوگا اور شرک اور کفر کی، یعنی گویا کہہ لیجیے کہ اللہ سے بغاوت کی زندگی بسر کرے گا، جب وہاں پہنچے گا تو اس طرح کی بات کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے وہ کہنا پڑے، تو ہم پہلے ہی آگاہ کر دے رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے کہو کہ وہ ہائے افسوس، مجھے خود اپنے اوپر افسوس ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، اللہ کے باب میں نے بڑی کوتاہی کی۔ یعنی اللہ واقعتاً میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رب، کہ میں، اور اس نے نبی بھیجا، کتاب بھیجی، نبی نے آ کے مجھے بتایا، سمجھایا، لیکن میں نے بات نہ مانی۔ تو اب جو یہ مجھ سے جو ہے اس کے بارے میں مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ کو چھوڑ کر میں نے بتوں کو جو ہے پوجنا شروع کیا، بت بنائے، ان کی عبادت کی، یہ تو بڑی جو ہے نا مجھ سے کیا ہے کہ کوتاہی ہوئی ہے اور بڑی تقصیر ہوئی ہے۔ تو وہ حسرت لیکن اس دن کام نہیں آئے گی، اور خود اپنی زبان سے اعتراف کرے گا کہ وہ ان کنتم لمن الساخرین، کہ بے شک میں مذاق اڑانے والوں ہی میں سے بنا رہا۔ یعنی اللہ نے تو بھیجی کتاب، نبی آئے، لیکن میں بجائے سننے سمجھنے اور اس کو ماننے کے، میں اس کا جو ہے نا اس کی ہنسی اڑاتا رہا، مسخرہ کرتا رہا، ٹھٹا اڑاتا رہا، مذاق میں نے بنایا۔ تو اب یہ مجھے نوبت دیکھنی پڑ رہی ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کوئی یہ کہے کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ڈرنے والوں میں سے ہوتا۔ یعنی اگر تمہیں یہ کتاب اور نبی بھیج کے تمہیں دعوت نہ دیتے، تمہاری گمراہی کے بارے میں تم کو آگاہ نہ کرتے، تمہارے اندر جو بگاڑ پایا جاتا ہے اس سے تمہیں آگاہ نہ کرتے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم جو صحیح سوچ ہے، صحیح راستہ ہے، وہ نہ بتاتے، نہ دکھاتے، تو پھر تم وہاں پہ جا کے یہ دعویٰ کر بیٹھتے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں کیا ہے، تو میں بھی ڈرنے والوں میں سے ہوتا، لکنت من المتقین۔ یعنی اللہ نے مجھے رہنمائی نہیں کی، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی۔ اگر اللہ ہدایت دیتا اور مجھے رہنمائی کرتا، مجھے وہ گائیڈ لائنز مجھے فراہم کرتا، تو میں بھی ڈرنے والوں میں ہوتا۔ یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والا، تقویٰ کی زندگی میں بسر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، انہیں میں سے میں بھی ون آف دیم، ان میں سے ایک میں بھی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حجت پوری کر دی کہ کوئی وہاں پہ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، ہمیں بتایا نہیں، ہمیں صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا اہتمام کر دیا، نبی بھیج دیے، کتاب بھیج دی، تقویٰ ہے کیا وہ بتا دیا، ایمان کے فوائد کیا ہیں وہ بتا دیا، کفر اور شرک کے نقصانات کیا ہیں، اس کا انجام بد کیا ہے وہ بتا دیا۔ تو اب کوئی وہ جو ہے وہاں پہ یہ بات نہیں کہہ سکتا، منہ بند کر دیا گیا۔ اور پھر اگلی آیت میں مزید کہا او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا کوئی یہ کہے جب عذاب کو دیکھے، پہنچ گیا مرنے کے بعد وہاں پہ، اب عذاب سامنے ہے، سزا اللہ کی طرف سے اس کے جرائم کی، اس کے کفر و شرک کی، اور یہ عذاب، یہ سزا کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی۔ قرآن شریف میں اس کی تفصیلات بہت آئی ہیں کہ جہنم جو ہے نا وہ کس طرح سے دہکتی ہوئی آگ ہوگی، اس میں آدمی جلتا رہے گا، جہنم میں جانے والا نہ مرے گا نہ جیے گا۔ تو یا کوئی کہے کہ جب کہ عذاب کو دیکھے کہ لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ کاش مجھے دنیا میں پھر جانا ہو کہ میں خوبکاروں میں سے بن جاؤں۔ وہاں پہ جا کے یعنی یہ خواہش ظاہر کرے گا، دنیا میں تو
اکڑا رہا، تکبر کرتا رہا، بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن وہاں پہ جب پہنچا تو دیکھا کہ واقعتاً یہ تو سامنے وہی حقیقت ہے جس سے ڈرایا تھا نبی نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ سامنے چیز نظر آ جائے گی نا، جہنم دہکتی ہوئی آگ، جہنم کا عذاب سامنے آ جائے گا، تب ہر کوئی اس طرح کا مجرم جو وہاں پہ پکڑا جانے والا ہے وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں جو ہے نا واپس جانے کا موقع ملتا تو میں محسنین میں سے، نیکوکاروں میں سے بن جاتا۔ یعنی تب جا کے اسے ہوش ہوگا، اس کی آنکھیں کھلیں گی کہ اب مجھے بھیجا جائے، پروردگار مجھے بھیجیں دنیا میں، اب میں بڑا پارسا، بڑا بزرگوار، بڑا بزرگ بن کے، بڑا متقی اور خدا ترس بن کے رہوں گا۔ لیکن یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کے ہاں یہ فلسفہ پایا جاتا ہے کہ جو ہے نا ایک سائیکل ہے، وہ مرتا ہے آدمی، دوبارہ پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے دوبارہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے، ہر ایک کو ایک ہی بار پیدا کیا ہے، اور اسے ایک زندگی ملی ہے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اور اس لیے ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کچھ تم کو تعلیم دی ہے، اگر اس پہ تم عمل کرو گے تو میری مرضی کے مطابق چلنے والے ہوگے، اور میرے ہاں تمہیں اچھا مقام حاصل ہوگا، انعام پاؤ گے۔ تو اس کے نتیجے میں تم کو جنت ملے گی، اور پھر وہ زندگی جو ہوگی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ انعام، جنت جو ہے نعمتوں سے بھری ہے۔ دوسری طرف اگر تم نے نہیں مانا، یہی دنیا کی زندگی ہے، 40 سال، 50، 60، 70 جو بھی ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے، جب اگر کوئی غلط روی، غلط فکر، غلط عمل کرتا ہے تو جہنم کا جو ہے نا وہ مستحق بنتا ہے۔ وہ جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے اب یہ کہنا کہ وہاں پہ جا کے تمنا کا اور خواہش کا اظہار کریں کہ ایک مرتبہ پھر واپس جانے کا موقع ملے، نہیں، واپس جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ 3 آیات بیان ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ کہے، یعنی اس کی حاجت نہ پڑے، یہ موقع نہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب آخری آیت جس میں وہ کہے گا کہ سزا اور عذاب دیکھنے کے بعد کہے گا کہ کاش مجھے دنیا میں ایک مرتبہ پھر پلٹنا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے بن جاؤں، تو اس کے جواب میں اب بات کہی جا رہی کہ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، ہاں تمہارے پاس میری آیات آئیں تو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے بنے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس میری آیات آ گئی تھیں، اب کیا تم یہاں پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جہنم اب جو ہے تم ایمان لاؤ گے؟ تمہارے پاس میری آیات یعنی قرآن کی آیات یہ آ گئی تھیں جو تمہیں بتلا رہی تھیں میرے بارے میں بھی، میں تمہارا خدا ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور تم کو بتلا رہی تھی کہ تمہارا کام، تم بندے ہو، اللہ کی مخلوق ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہارا الہ ہے، وہی تمہارا رب ہے، کوئی اور نہیں۔ بندگی کا مستحق وہ ہے، احکام اس کے بجا لانے ہیں۔ تو لیکن کیا ہے، تمہارے پاس آیات آئی تو فکذبت بہا، تم نے ان آیات کو جھٹلا دیا۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نبی ہم نہیں مانتے، یہ کتاب آسمان سے نازل ہو رہی اللہ کی طرف سے، یہ جھوٹ آپ گھڑ رہے ہیں، تم لوگوں نے اسے ٹھکرایا، جھٹلا دیا، واستکبرت اور تکبر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں تم اپنی بڑائی کا گھمنڈ لے کے بیٹھ گئے، ہم بڑے لوگ ہیں، یعنی یہ کون سی چیز ہے ہمارے سامنے آپ ہم کو سمجھانے آ رہے ہیں، فلاسفر ہم ہیں، دانشور ہم ہیں، قوم کے بڑے لوگ ہم ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا، یہ تکبر ہے، یعنی اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کی کتاب کے سامنے اکڑنا یہ تکبر ہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم کافروں میں سے بنے رہے، یعنی جب یہ رویہ ہوا، جھٹلایا، تکذیب کی اور تکبر کیا تو ظاہر ہے کہ تم کافر بنے رہے، اللہ کی کتاب کو تم نے نہ مانا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں جو جھٹلانے والے ہیں،
اور جھوٹ گھڑنے والے ہیں۔ اور گویا اس طرح سے پھر سب لوگوں تک یہ جو ہے میسج پہنچ رہا ہے کہ فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور تم قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، ان کے چہرے چمک دمک رہے ہیں اور صبح و شام ان کا اسی ٹیپ ٹاپ میں لگے ہوئے ہیں، رہن سہن کے لیے عالی شان محل ہے۔ دنیا بڑے بڑے لوگ ہیں، دیکھیں اس طرح کے۔ ایک اللہ ہے کہ یہ جتنے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں، کالے ہیں۔ کذبوا علی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بہتان تراشی، شرک کرنا۔ یہاں پہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو انہوں نے بت بنایا، کسی کو معبود بنایا، کسی سے جا کے دعائیں کر رہے ہیں، کسی کو دستگیر بنایا، کسی کو پتہ نہیں کیا بنایا۔ یہ جو بھی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، چاہے کوئی مندر کا کوئی بت ہو، کوئی پرانی کوئی وہ شخصیت ہو، کوئی بندر ہو، کوئی گائے ہو، کوئی کچھ ہو، یا کسی کے ہاں کوئی خبر میں وہ پڑا ہوا ہو، یا کوئی، یہ تمام چیزیں کیا ہے، ان کے بارے میں جب بھی کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ سفارش کریں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے، ہمیں بچا لیں گے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے اور اسے شرک مانا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے۔ اور فرمایا کہ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ یعنی جب یہ تکبر کرنے والے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے لیے، ہر ایک چیز کھول کھول کر بیان کی، اس کے بعد بھی وہ اکڑتے رہے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہ سوالیہ جو ہے انداز میں یہ بات کہی گئی ہے، تو یہاں پہ پوچھا نہیں جا رہا ہے، مطلب یہ کہ ایسے ہی ہوگا بھائی، ایسا آدمی اس کا ٹھکانہ اور کہاں ہوگا؟ وہی اس کا مطلب یہ کہ جہنم ہوگا۔ یہ ہمارے ہاں بھی بولتے ہیں، یعنی اس سوالیہ انداز میں، بھلا اس کا کیا ہوگا؟ جہاں پہ وہی، تو یہاں پہ بھی کہا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اچھا، اس کے برعکس دوسری طرف اب اللہ تعالیٰ آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے ان کے مامن میں۔ بے مفازتہم، مفازہ کے معنی ہے مأمن اور مفلح، یعنی کامیابی کی جگہ اور امن کی جگہ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، اور تقوی قرآن پڑھنے والے سننے والے جانتے ہیں کہ تقوی ایک اصطلاح ہے بڑی اہم، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ تو جو لوگ ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نجات دے گا، بچائے گا، اور کہاں رکھے گا؟ بے مفازتہم، ان کے مامن میں۔ یہاں اس سے مامن سے مراد جنت ہے، وہاں پہ رکھے گا، اس طرح سے کہ نہ ان کو کوئی غضن پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہو، کوئی تکلیف نہیں۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی غضن نہیں ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس سے انہیں کوئی درد ہو، کوئی الم ہو، کوئی تکلیف ہو، نہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سمجھا؟ موقع ختم ہو گیا، اب وہاں پہ جو چیز مل جائے گی وہ چھینی نہیں جائے گی، اس سے محروم نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ وہ نعمت رہے گی۔ اور جو دنیا میں کچھ انہیں تکلیف ہو گئی، اللہ کے لیے جیتے ہوئے، زندگی بسر کرتے ہوئے، یہ حقیقت میں اسی کا وہ انعام پائیں گے۔ تو دنیا ایک مومن کے لیے جو ہے نا مشقت کی جگہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے، اس کے لیے آپ تیار رہیں ذہنی طور پر۔ اور لوگ غیر مسلم بھی جو سن رہے ہیں وہ جان لیں کہ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں آپ جو ہے نا وہ پھولوں کی اس پہ سیج پہ چلیں گے۔ اب دیکھیں خود یعنی غیر مسلموں کو ہمارے یہاں بھی سوچنا چاہیے کہ کیوں آخر مسلمانوں نے کون سے جرم کیا وہ کر رہے ہیں کہ اس کو خود ہندوستان میں اور دوسری جگہوں پہ اور جہاں پہ بھی ہیں وہ لوگ جو ڈیموکریسی کے اس کے بڑے قائل ہیں، دیکھیے کیا کر رہے ہیں، کون سا کس کو نقصان پہنچایا، کس کو بگاڑا، سارے لوگ مل کے کبھی کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، کبھی کیا ہیں، کبھی وہ، سارے جرائم ان کے خلاف ہو رہے ہیں، قتل و غارت ان کی ہو رہی،
ان کے ممالک پہ بمباری ہو رہی ہے، ان کے ہر ایک چیز نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سارے اسلام دشمن اکٹھا ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہی رہے گا دنیا میں، اسلام جو حق ہے وہ اس کے خلاف کفر کی طاقتیں جو ہے وہ اکٹھا رہیں گی اور اکٹھا ہیں، تو یہ مشقت بھرا راستہ ہے۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، تمام ہر ایک کا، اور تمام جو چیزیں ہیں پوری دنیا کا، آسمان زمین، ہر ایک چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ خالق ہے۔ تو اللہ خالق ہے اس کا، تو کہاں کسی کا حصہ آ گیا اس میں، کسی دوسرے کا؟ فلاں 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 دیوی دیوتا بن کے بھگوان بن گئے، پیدا کرے اللہ اور آ کے قبضہ کرے دوسرے۔ ساتھ میں بھی فرمایا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگراں ہے، یعنی اس نے بنایا بھی، پیدا بھی کیا ہر ایک چیز کو، اور ہر ایک چیز کو وہ خود دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ تو کوئی اس دھوکے میں نہ رہے کہ کہیں کوئی ہوا یا بادل یا زمین یا پانی یا بارش یا فلاں فلاں لوگوں کو بانٹا ہے، یہ بالکل غلط قسم کی چیز ہے۔ جاگو، اپنی آنکھیں کھولو، اپنے خدا سے بغاوت نہ کرو، اپنے مالک سے بغاوت نہ کرو، مالک کی طرف پلٹو جو تمہارا خالق ہے، اسے خوش کرو، اس کی بندگی کرو، اور اس کا طریقہ یہ کہ قرآن شریف پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ تو جو خالق ہے وہی ہر چیز پہ نگراں ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود کی لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں، یہ کسی کو نہیں دیا اس نے، یہ پورے آسمان زمین کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، مطلب یہ پورا مالک وہ ہے، اور اس کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، کفر کیا، تو یہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ تو یہ آخر میں یہ بتا دی گئی بات کہ یعنی حقیقت یہ ہے اللہ خالق ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے، آسمان زمین کی چابیاں اس کے ہاتھ میں، لیکن اس کے باوجود اب جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، جو صراحت کے ساتھ بتلا رہی ہیں اللہ کے بارے میں، اس کی صفات بیان کر رہی ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس جو ہے بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس سے خود بخود یہ بات طے ہو جاتی ہے ایٹریبیوٹ کے ذریعے سے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ اس کے باوجود، جاننے کے باوجود، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اسے نہیں مانتے، تو اولئک هم الخاسرون، یہ خود اپنے آپ کو جو ہے نا گھاٹے میں ڈالنے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جو بڑے خوش ہو رہے ہیں، کہیں کبھی کوئی قرآن جلاتا ہے، کبھی کوئی جو ہے نا اس کے خلاف بدتمیزی کرتا ہے، کبھی اسے گٹر میں پھینکتا ہے، ہر ایک، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تم جاگو، آنکھیں کھولو، یہ ایسی چیز نہیں ہے، کل اس کا، یہ کسی مسلمان کو تم نہیں کچھ کرو گے، اس کا نقصان پہنچاؤ گے، کل تمہیں جا کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا، خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہاں پہ پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے ہر کوئی شخص جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اسے جاگنا چاہیے، جاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا، وہ جاگے نہیں، تو کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، کسی اور کا گھاٹا نہیں ہوگا، وہ خود اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی کتاب قرآن شریف کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے پیغام کو جاننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔